الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا درس آیت نمبر مائدہ کی 67 سے شروع ہو رہا ہے، 67۔ گزشتہ نبیوں کے علاوہ کتابوں کا رشتہ کیا تھا وہ بتلایا گیا تھا، تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ اب آج یہ بتلایا جا رہا ہے کہ رسالت کا مقصد اور امت محمدیہ، امت اسلامیہ کا مقصد ہی ہے اس کتاب کو پھیلانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ چند پہلوؤں پر آیت ہے، اسی مناسبت سے وقف کیا ہوں۔ تو سب سے پہلے ندا ہے، یا ایہا الرسول، یہ دوسری ندا ہے۔ آیت نمبر 40 میں ہو چکے ہیں یا ایہا الرسول، اب یہ دوسری ندا۔ یہ صفت ہے، رسول صفت ہے، نبی صفت ہے، اور نام ہے محمد الرسول اللہ۔ اب اس کے بعد یا ایہا النبی، پھر مدثر، پھر مزمل۔ اچھا، دوسرے انبیاء ہیں انہیں تو نام سے پکارا گیا، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صفت کے ساتھ۔ کیوں؟ اعلیٰ مرتبہ، اعلیٰ رتبہ، عظیم شخصیت، خاتم النبیین، اس بنا پر۔ سورہ حجر میں قصہ بیان کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، لعمرک انہم فی سکرتہم یعمہون۔ کسی نبی سے ایسا نہیں کہا گیا، کہا جا رہا ہے کہ اے نبی تیری قسم، تو قسم بھی کھائی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اچھا غور کریں کہ مکے کی زندگی ہو چاہے مدنی ہو، جب یہ آیات نازل ہوئی، درخت کی قسم، پتھر کی قسم، چاند کی، سورج کی اور نبی کی، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ کیوں؟ اسلوب کو جانتے تھے عرب کہ قسم کھانے کا مطلب کیا ہے، کہ گواہی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو جو مانتے تھے اعلان نبوت سے پہلے، بچپن سے ہی، تو صداقت کے طور پر یہ قسمیں کھائی جا رہی ہیں، اور کبھی انہوں نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ درخت کی قسم کیسے ہے، یہ رات کی کیسے۔ تو بتلانا یہ ہے کہ اعزاز اللہ تبارک تعالیٰ عنایت کر رہے ہیں، ہم ان چیزوں پر غور نہیں کرتے۔ اور جب خبر دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ محمد الرسول اللہ، اور جب بشارت دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے اسمو احمد و محمد۔ اور یہ ہم کون سی امت ہیں؟ اسی رسول کی امت ہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نبی کو یہ اعزاز، یہ علو مرتبہ عطا کیا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ چاہے سامنے ہو چاہے دور ہو، نام سے نہیں پکارتے، چاہے دور ہو، زمین پر ہے تو یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، مدثر، مزمل، اور جب قریب ہے، آسمان پر ہے، معراج کے شب، تو کیا کہتے ہیں؟ جب کہتے ہیں کہ رسول التحیات للہ، صلوات للہ، طیبات للہ، زبان کی عبادتیں جسمانی اور مالی سب اللہ کے لیے، تو کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ السلام علیکہ ایھا النبی۔ جی، صلوات، التحیات، زبانی
عبادتوں کے بدلے کے سلامتی، جسمانی عبادت کے بدلے رحمت، اور صدقات کے بدلے، مال کے بدلے برکت۔ مگر کیا اعزاز ہے، ایھا النبی، السلام علیکہ یا نبی۔ لیکن وہ امت اس اعزاز کو بھی خیال نہیں رکھتی، چاہے دنیا کے میدان میں، یعنی ہم کہیں کہ بے دینی کے میدان میں، یا مسجد کے میدان میں، حقارت، توہین سنتے ہوں گے، کانوں میں آواز آتے ہوں گے، یا محمد یا محمد، قوالی والے۔ انہیں اس کا علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں فرما، اللہ تعالیٰ ندا لگاتے کہ یا محمد۔ کیا ندا لگاتے ہیں؟ یا ایھا النبی۔ چلیے یہ تو کہیں گے کہ دنیا کے لوگ، دنیا دار لوگ ہیں قوالی والے، اپنا دینداری کی بات کریں تو دینداری والے بھی کہاں عمل کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، ایک طرف یا اللہ، دوسری طرف یا محمد، ہے کہ نہیں لکھا ہوا اکثر مساجد میں؟ تو یہ کون کام کرے گا؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری۔ تو یہی وہ چیز آج بتلائی جا رہی ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے، جس کو میں نے ابتدا میں بتلایا، وضاحت کیا کہ اس کلام پاک کو پھیلانا ہے، اسی لیے یہ امت پیدا کی گئی۔ تو یا ایھا الرسول بلغ، بلغ پہنچا دو، تبلیغ، اسی سے البلاغ۔ کوئی بھی جماعت ہو اپنے دستور کو پہنچاتی ہے دوسروں کی طرف، اس کا نام ہے تبلیغ۔ ساری جماعتیں کام کر رہی ہیں تبلیغ کا، نام بھی رکھے ہیں تبلیغ کا، اس کا نام ہے تبلیغ۔ مگر یہاں وہ تبلیغ نہیں ہے۔ کون سی تبلیغ ہے؟ تبلیغ کسے کہا جائے گا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ کیا مطلب ما انزل الیک من ربک؟ کیا اتارا گیا؟ تنزیل، نزلنا، انزلنا کسے کہا جائے گا؟ کلام پاک۔ تو اس کلام پاک کو آپ پہنچا دیجئے۔ اچھا، کلام پاک کیا؟ کلام پاک شریعت، کلام پاک دین، کلام پاک منہج، کلام پاک معجزہ۔ لہذا دین کو پہنچائیے، شریعت کو پہنچا دیجئے، منہج کو پہنچا دیجئے۔ پچھلی امتوں کی طرح نہیں کہ معجزہ تو 9 معجزے یا 10 معجزے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے، موسیٰ علیہ السلام کے، اور شریعت دوسری، منہج دوسرا۔ نہیں، معجزہ بھی یہی، شریعت بھی یہی، منہج بھی یہی، دین بھی یہی، اس کو پہنچا دیجئے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک۔ تو کیا یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی خطاب ہے؟ ساری امت کو ہے، ساری امت کو ہے۔ لیکن بلغ کا مطلب کیا؟ کسے کہیں گے بلغ؟ پہنچانا کسے کہیں گے؟ بلغ اسے کہیں گے جبکہ خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو پہنچائے۔ اس کا نام تبلیغ نہیں کہ خود عمل نہ ہو اور دوسروں کو پہنچائے، اس کا نام تبلیغ کہاں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً، عملاً، تقریراً، ہمارے یہاں درس حدیث بہت کم ہے لیکن آج ملحوظ رکھ لیں کہ احادیث جو ہیں قولاً، فعلاً، تقریراً، یہ تقریر وہ تقریر نہیں ہے، اس لیے کہ قولاً یعنی منہ سے کہنا، تو تقریر کے معنی قرر، یقرر، مقرر کرنا۔ تو قولاً جتنی بھی احادیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ زوال کے وقت نماز نہ پڑھیے، فلاں پڑھیے روز، یہ سب قولاً۔ عملاً جو آپ نے کر کے دکھلایا تو تقریراً، تقریر یعنی آپ نے کسی عمل کو ثابت کر کے دیا، یہ حدیث سے متعلق ہے، ملحوظ رکھیں۔ یعنی آپ نے نہ فرمایا، آپ نے نہ عمل کیا، بلکہ آپ نے ایک عمل کو دیکھا تو سکوت فرمایا، یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی سنت رسول ہو۔ کیسے؟ اچھی مثال تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ مغرب کی اذان ہوتی تھی منار پر مسجد نبوی میں، تو جو اذان دے وہی اقامت کہے۔ اذان کے بعد وہ اتر کر آتا تھا اقامت کے لیے، کتنے منٹ لگتے ہوں گے؟ 3 منٹ تو لگتے ہوں گے، 4۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، تشریف فرما ہے، صحابہ تشریف فرما ہے، وہ جانتے ہیں کہ اسے آنے میں اتنی دیر لگے گی، فوراً 2 رکعت نماز پڑھ لیتے تھے، جس کے لیے الفاظ لپکتے تھے، جھپٹتے تھے اور 2 رکعت نماز سے
فارغ ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، اس کا نام کیا؟ تقریری، کہ یہ عمل کو آپ نے برا نہیں جانا تو ثابت ہوا۔ اللہ کا رسول جب خاموش رہے تو یہ تقریری۔ ایک مسئلہ اس سے سمجھ جائیے، کیونکہ ہمارے ہر چیز ہے۔ ثابت ہوا کہ بین الاذان والاقامت رکعتیں، جمعہ کو آپ بیٹھیے تو 3 جماعتوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ کتنی جماعتوں میں؟ 3۔ یہاں پر حرم میں آپ رہیں گے تو اذان جو ہے وہ ہونے کے بعد فوراً دوسری ہوتی ہے، یعنی اذان ہوتی ہے، پھر امام صاحب نکلتے ہیں، پھر محراب پر تشریف فرماتے ہیں، پھر اذان ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگ 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، کون سی پڑھتے ہیں؟ ظہر کے پہلے کی، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ پڑھتے ہی نہیں۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ جمعہ کے پہلے سنت نہیں۔ ایک جماعت پڑھتی ہے 2 رکعت، کیوں پڑھتی ہے؟ بین الاذان والاقامت سنت۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ واضح ہوئی؟ تو صحیح کون سے؟ یہ حدیث ہے بین الاذان والاقامت سنت، 2 رکعت نماز پڑھیے۔ باقی رہا مسئلہ کہ ظہر سے پہلے سنت نہیں، مگر بالکل خاموش، چونکہ ہر چیز کی تحقیق، یہ چونکہ رسالت سے اس کا تعلق تھا، میں نے اس کو واضح کر دیا۔ تو سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اگر کوئی یوں کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات چھپا کر رکھی تو جھوٹا ہے۔ تو جسے ایک المؤمنین یہ کہے کہ وہ جھوٹا ہے، لہذا یہ کہنا کہ اللہ کے رسول کے پاس کچھ علم ہے وہ ہمیں نہیں بتایا، نہیں، جھوٹا۔ بلغ ما انزل الیک، آپ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو کھول کھول کر بتایا۔ لہذا شب برات والی حدیث پر جائیے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنی بڑی رات ہو متبرک اور کسی کو نہ بتائیں اور چپکے سے چلے جائیں قبرستان میں، اتنا کافی ہے۔ چونکہ آج ہمارا درس قرآن ہے، ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دو۔ تو اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائیے، عمل کیجئے۔ دوسرا پہلو شروع ہو رہا ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کو نہیں پہنچایا۔ رسالت یعنی وہ پیغام جو اللہ نے دیا۔ بلغ ما انزل الیک، وہاں شرط لگ گئی، قید لگ گئی کہ اللہ نے جو اتارا۔ رسالت جو پیغام اللہ نے، جو شریعت، جو دین، اسی سے رسول، اس کے پہنچانے کے لیے جو فرد آیا، منتخب کیا گیا، وہ رسول، ٹھیک ہے۔ تو وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اے رسول اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ نے نبوت کے فریضے کو، رسالت کے منصبے کو ادا نہیں کیا۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ رسول کا مقصد اور وہ ایسا عمل نہ کرے؟ نہیں۔ تو مطلب کیا؟ بظاہر خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کس سے؟ رسول سے۔ اور مخاطبین کون ہیں؟ یہود و نصارہ، جنہوں نے کتاب الہی کو پہنچایا نہیں، عمل نہیں کیا، تو یہ اس لائق نہیں کہ ان سے خطاب کیا جائے اور کہا جائے کہ اے، یہ بات ہے، یہ اسلوب کلام پاک کا، ورنہ یہ بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے تو بڑی جد و جہد کی اور پہنچا دیا۔ پہنچا دیجئے، پہنچا دیا، ہر چیز کو بتلا دیا، مگر رہے لوگوں کا رد عمل کیا رہا؟ کسی نے کہا جھوٹا ہے، کسی نے کہا شاعر ہے، چلیے تو کہنے کی بات ہو گئی، مگر وہ تو جان لینے پر بھی تل گئے، تلے کہ نہیں، مکی زندگی میں بھی، مدنی زندگی میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے رسول اپنا کام کرتے چلے جائیے، رہے دوسرے لوگ دشمن تو سنیے، واللہ یعصمک من الناس، یعصم، اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا لوگوں سے۔ سارے لوگ آئے، اہل کتاب بھی آئے، یہود، نصارہ، مشرکین، مجوس، سب آئے، ان سے محفوظ رکھے گا۔ تو محفوظ کیسے رکھے گا؟ بچائے گا ظاہری اسباب سے بھی اور معجزات سے بھی۔ ظاہری اسباب، لوگوں نے گھیر لیا آپ کو، بچا لیا، اور معجز سے بھی، معجزہ دیکھیے ظاہری سبب،
ہجرت کی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو لٹا دیا بستر پہ تاکہ مشرکین سمجھیں کہ آپ ہی سوئے ہوئے ہیں، ظاہری سبب ہوا۔ مگر جب نکلے تو وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ آپ نکلے ہیں، باہر قریش کفار کھڑے ہیں، آپ نکلے ہیں، ہم نے آڑ لگا دی، نظر ہی نہیں آتا، تو معجزہ ہوا، معجزہ ہوا۔ تو ظاہری اسباب سے بھی بچایا اور معجزے سے بھی بچایا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ یمنعک، کیا فرمایا؟ یہ اعجاز کلمات سنیے، یہ اعجاز قرآن جسے آج ہم ترک کر چکے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ واللہ یعصمک، بچائیں گے۔ تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ کفاروں کو مٹا دیں گے، جتنے کھڑے تھے شلل آ جاتا، اندھے ہو جاتے یا موت طاری ہوتی، ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ تو یہ نہیں فرمایا کہ یمنعک، کیوں؟ اس لیے کہ کفار کے رہتے ہوئے آپ کی حفاظت کریں گے۔ کفر رہے گا، کفر رہے گا، یہودیت رہے گی، جلن، حسد، دشمنی، شیطنت رہے گی، اس میں اللہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد جو لوگ پہرا دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹا دیا، اٹھوا دیا، اللہ کی حفاظت۔ دیکھیں کیسے اللہ کی حفاظت، اور کفر بھی راہ بتائے گا اسلام کی، معمولی بات نہیں ہے۔ کفر جو کافر ہے وہ بھی راہ بتائے گا، اس لیے کفر کو مٹانے کی بات نہیں ہوئی، کفر کو منع کرنے کی بات نہیں ہوئی۔ کفر میں رہتے ہوئے ایک مسلم بھی راہ بتائے گا آپ کو اے نبی، تو کافر بھی بتائے گا۔ جانتے ہیں کیسے؟ نکلے ہجرت کر کے، 3 روز قیام رہا، کہاں؟ غار ثور میں۔ جو لوگ وہاں جا چکے ہیں وہ تو سمجھ جائیں گے، لیکن مشکل بھی نہیں ہے۔ تلاش بسیار کے بعد پتہ ہی نہیں چلا، پہلے تو یہاں آئے، حضرت علی اٹھے تو پوچھتے کہ کہاں ہیں محمد، بھاگے ابوبکر کے گھر، اسما سے پوچھے کہاں ہے محمد، تو پھر اعلان کر دیا کہ جو انہیں پکڑ کے لائے تو 100 اونٹ، مردہ یا زندہ۔ اچھا مشرکین تو پہنچے، کہاں پہنچے؟ غار ثور۔ دیکھے ہیں نا غار ثور کیسا ہے، دروازہ تو نیچے ہے نا اندر جانے کے لیے، کھڑے تھے، سامنے کیا پتھر، سامنے پتھر، نیچے گہرائی، دروازہ تو نیچے تھا پیر کے پاس۔ کیا فرماتے ہیں ابوبکر؟ لو رأى احد منهم على قدميه لیرانا، کیا فرمایا؟ کہ اگر کسی نے ان میں سے اپنے پیروں کو دیکھا تو ہم کو دیکھ لے گا، ہے نا حقیقت؟ ہاں بالکل نزدیک، خالی ایسا دیکھ لیتے، مگر دیکھ رہے ہیں گہرائی میں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ یا ابا بکر، ہم 2 اور اللہ تیسرا، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا مطلب اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ مطلب ہے کہ ابا بکر اگر کوئی قدموں کی طرف دیکھے تو ہمیں نہیں دیکھے گا، یہی مطلب ہوا نا، مطلب تو یہ ہوگا۔ ابوبکر تو صدیق ہیں، وہ تو ہر بات صحیح کہتے ہیں، لہٰذا انہوں نے صحیح بات کہی کہ اگر کوئی دیکھے تو ہمیں دیکھے گا، بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ مگر اللہ کے رسول نے بھی صحیح بات کہی، اس لیے کہ وہ رسول ہیں، وما ينطق عن الهوى، اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے۔ تو ان کا جواب یہ کہ اگر کوئی دیکھے تو ہمیں نہیں دیکھے گا۔ اللہ یہ کیسے، یہ کیا معجزہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثالث، یعنی یہ 2، ان اللہ معنا، تو تیسرا کون؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اسمع و ارا، تو اللہ کون ہے؟ ہم جانتے ہیں اللہ کون ہے؟ لا یدرک الابصار، اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، وہو یدرک، وہ دیکھے گا سبوں کو۔ اب یہ اگر نیچے دیکھیں گے تو دیکھے گا کوئی جن کے ساتھ اللہ ہو؟ نہیں دیکھ سکتا، یہ ہے بات۔ اچھا کفر کیسے راستہ بتائے گا؟ 3 دن کے بعد نکلے، 100 اونٹ لینے کے لیے کئی لوگ آئے، سراقہ پہنچا، جب سامنا ہوا تو گر گیا، قدم دھس گئے اونٹنی کے، تو امان طلب کی، اور پھر کیا طے ہوا؟
یعنی کفر کو مٹایا نہیں، کفر راستہ بتائے گا ہدایت کا. کہتا ہے کہ آپ جائیے، میں سبوں کو واپس کر دوں گا. پیچھے لوٹا، کہتے ہیں کہ کیا حال ہے، تمہارا کام میں نے کر دیا، کفاکم ارجعوا، تمہارا کام میں نے کر دیا، آگے کوئی نہیں ہے. تو یعصموک، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ یعصموک، حفاظت کرے گا، نہ کہ کفر کو مٹائے گا. کفر کو مٹا کر کیسے؟ انہیں تو ایمان لانے کے لیے راہ ہموار کرنا ہے. تو یہ کلمات ہیں کلام پاک کے، یہ اعجاز ہیں. واللہ یعصمک من الناس. پھر آخری ٹکڑی، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اب لوگوں کی توجہ یہی جاتی ہے کہ کافروں کو ایمان کی ہدایت نہیں دے گا. نہیں، یہاں وہ بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں ایمان کی بات نہیں ہو رہی ہے. کافروں کو، قوم کو اللہ راستہ نہیں بتائے گا. بتایا راستہ؟ نہیں بتایا. تو ہر جگہ اللہ کی صفات کے معنی مختلف ہوتے ہیں، وہ آپ تک پہنچنے کی انہیں راستہ نہیں بتائے گا. باقی ایمان کی بات تو اور ہے. آپ تبلیغ کیجئے، دشمن بھی ایمان لائے، یہ تو مقصد ہے، یہ تو ہدف ہے، یہ رسالت اسی لیے ہے. تو کافر قوم کو آپ تک پہنچنے کی. اچھا، یہ یہود و نصارہ اور یہ مشرکین کیا کہتے تھے؟ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں. ایک دوسرے کو وقال الذین لا يعلمون مثل قولهم، اور جو نہیں جانتے تھے امت تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی کوئی بھی بنیاد نہیں. مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے سنیے. تو سنیے، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراة والانجیل وما انزل الیکم من ربکم وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اے اہل کتاب، تمہاری کوئی حقیقت نہیں. کہتے ہو نصارہ کی حقیقت نہیں، نصارہ بے بنیاد ہیں، یہود تم ہی بے بنیاد ہو. وہی بات. تو پھر کب بنیاد والے ہو جائیں گے؟ تقیم التوراۃ والانجیل. تم جب تورات کو قائم کرو، انجیل کو قائم کرو. وما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی جانب سے تم پر اتارا گیا یا اتارا جا رہا ہے. وہ کیا؟ کلام پاک. اگر تورات کو قائم کیا، عمل کیا، تو اس میں صداقت ہے اس قرآن کی، اس نبی کی، تو اس قرآن پر عمل ہوگا. اے انجیل والو، انجیل کو قائم کیا تو اس میں بشارت ہے اس رسول کی، تو یہ قرآن پر بھی عمل ہوگا، تورات پر بھی عمل ہوگا. تو بنیاد کس پر ہے؟ کتاب الہی کو قائم کرو. پھر یہی کہیں گے یہ تو یہودوں کے لیے کہا گیا. کیا خطاب؟ یا اہل الکتاب، ہمارے لیے نہیں ہے. یہی کہیں گے نا لوگ، یہی کہتے ہیں. اہل کتاب کے لیے کہا گیا کہ اولئک هم الکافرون. کتاب الہی کو ترک کیا تو کافر. کتاب الہی کے صرف الفاظ کی تلاوت ہونے لگی تو کہا اولئک هم الظالمون. ہو چکا ہے نا سبق. احکام دوسری کتابوں سے تو فاسقون. یہاں پر تم بے بنیاد ہو، اطمینان سے کہہ بیٹھتے ہو امت محمدیہ یہ تو اہل کتاب کے لیے، ہمارے لیے نہیں. ہم تو لفظی تلاوت کریں. جی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں. میں کچھ نہیں کہتا ہوں، جو ہے حقیقت، جو ثابت. اس وقت بھی تو مفسرین تھے، تو مفسرین کہتے تھے کہ حذیفہ یہ تو اتنی بڑی وحی تو ہمارے لیے نہیں ہے نا، یہ تو یہود کے لیے ہے. تو کیا کہتے ہیں صحابی رسول، صحابی رسول کیا کہتے ہیں کہ واہ النعمت وکیف الاخوۃ، ماشاء اللہ کیسے بھائی ہیں ہمارے یہود، ہمارے بھائی نصارہ، ہمارے بھائی کتنے نعم الاخوۃ، کتنے اچھے بھائی ہیں. المرۃ لہم والحلوۃ لنا، کہ کڑوا کڑوا ان کے لیے، میٹھا میٹھا ہمارے لیے. اچھا، وہ جب لفظی تلاوت کریں تو کافر، وہ جب تبرک کے لیے مردے بخشوانے پڑھیں تو ظالم، اور ہم مسلمان. یہ کس کا قول ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو ایسا نہ سمجھیں، کوئی بھی
اگر کتاب الہی کو چھوڑ کر اپنی زندگی گزار رہا ہے لست علی شیء، کوئی بھی ہو. اچھا سنیے اب اے رسول، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. جو اتارا گیا آپ کی طرف کلام پاک، ان کے اندر سرکشی اور کفر کو بڑھائے گا. کلام پاک کسے بڑھائے گا؟ سرکشی کو اور کفر کو بڑھائے گا. کیوں؟ انہوں نے دیکھا کہ یہ رسول تو اسماعیلی میں پیدا ہوا ہے نا، اسماعیلی خاندان میں، جی تو حسد تو ہوا، تو حسد دبا ہوا رہتا ہے. اس لیے حکم ہے کہ ماشاء اللہ کہیے، تبارک اللہ کہیے، نکل جائے گا. یا ہم ناز فلک پڑھتے رہیں، لیکن جب وہ چیز سامنے آتی ہے تو دبا ہوا اٹھ کھڑا ہوتا ہے. تو ایک تو دبا ہوا تھا یہ رسول اسماعیلی میں سے خاندان سے، ہمارے خاندان سے نہیں. اب جب دیکھا کہ کلام پاک کی آیتیں نازل ہونے لگیں معجزہ کی شکل میں، لوگ قاصر رہ گئے ایسی آیت لانے سے، پھیلنے لگا، تو حسد بڑھ گیا. اب اس حسد نے کیا کیا؟ لَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، سرکشی کی. تو نقصان تو انہیں کا ہوا. فَلَا تَعْسَ، تاسے یعنی غم نہ کرو، افسوس مت کرو. تو یہ کافر قوم ہے، ان کی سرکشی بڑھتے جائے، آپ غم نہ کریں. اچھا، ایمان والوں کو بھی بڑا گھمنڈ ہے. میں تو بار بار کہتا ہوں، یہ جماعت والوں کو تو سب سے بڑا گھمنڈ ہے. یہودیوں کو جیسا گھمنڈ تھا نا، حضرت حذیفہ نے برابر فرمایا تھا کہ وہ بخدا تم ان کے نقش قدم پر چلو گے. انہیں گھمنڈ ہے کہ ہم ہی جنتی ہیں، تو ہماری جتنی جماعتیں انہیں بھی گھمنڈ ہے. تو سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، سنیے. ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو لوگ ایمان لائے، ایک، والذین ہادوا تین ہے، دو، والصابئون چار ہے، تین، اور نصارہ چار. ایمان، یہودی، صابئین اور نصارہ چار. ٹھیک ہے. ان میں سے جو ایمان لائے، کیا مطلب؟ آمنو اور پھر ایمان لائے. ہادو، یہ تو کہتے ہیں کہ نحنو ہنا مؤمنون، کہتے ہیں کہ ایمان. نصارہ بھی سب مومن، تو کہتے ہیں کہ یہ تو دعوے ہیں. اس وقت بھی ایمان لائے تھے نا منافقین، وہ ایمان لائے، مگر ایمان کیسا؟ اگر عمل نہیں تو ظاہری ایمان. یہودیت اگر عمل نہیں، تورات قائم نہیں، تو لست علی شیء. نصارہ لست علی شیء، صابئین لست علی شیء. تو جو حقیقت میں ایمان لائے آمن باللہ اور آخرت پر، اس کا مظہر اعمال صالحہ، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. تو کیا مطلب؟ یہ دین صابی چھوڑ کر، یہ تین ادیان، یہ تین کتاب الہی آسمان سے نازل ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جو اعمال صالحہ اختیار کرے. تو پھر ہماری جماعت ہے کس حیثیت کی؟ وہی جماعت جو ایمان اور عمل صالحہ پر اترے، وہی کامیاب ہے. آیت کی طرف ہم، سابئون، کیا مطلب سابئون؟ سابئون جس طریقے سے آمنو حالت رفع میں، ہادو حالت رفع میں، سابئون حالت رفع میں، والنصارى حالت رفع میں. تو سابئین یہ پہلے درخت کی، انگار کی، پتھر کی، بعد میں ستارہ پرست ہو گئے. یہ ستارہ پرست ہو گئے. لیکن یہی آیت سورہ بقرہ میں بھی ہے، یہی آیت. فرق کیا ہے؟ ان الذین آمنوا ایک، ہادو دو، والنصارى تین، والصابئین چار. ترتیب بدلی ہو گئی اور حالت بھی بدلی ہو گئی. یہاں صابئون، وہاں صابئین. تو صابئین تو حالت نسبی میں ہوا نا. کچھ شدھ بدھ ہو قواعد کی تو بات سمجھ میں آئے گی، مگر اتنا تو سمجھے کہ یہاں صابئون پہلے کیوں لایا کہ
بنی اسرائیل کے بعد یہ فرقہ پیدا ہوا، چونکہ قلیل تھے، کوانٹٹی نہیں تھی ان کی، تو اس کا کیا ذکر کریں، اسے بعد میں رکھا، تو کہا کہ وَالنَّصَارَى وَالسَّابِئِينَ سورہ بقرہ میں 62 نمبر آئے۔ فرق محسوس معلوم ہوا نا؟ اب معلوم ہوا تو ترتیب سے۔ اچھا وہاں حالت نسبی میں کم، قواعد میں میں الجھانا نہیں چاہتا، پھر ذرا درس گاڑا ہو جائے گا نا، چونکہ یہاں سب فاعل ہیں، دین سبوں نے دعویٰ کیا ہم ایمان والے، ہم نصارہ، ہم صابی، وہاں دعویٰ نہیں ہوا، بدعت میں ملوث ہوئے، اس لیے وہاں صابین۔ اچھا پھر سورہ حج میں بھی یہی آیت آئے گی، آمنو ہادو نصارہ صابئین والمجوس والذین اشرکوا 6، تو اس وقت انشاءاللہ پہنچنے پر تو فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو ایسے لوگ جو حقیقت میں مؤمن ہیں، نہ کہ ظاہری نہ کہ جماعتی، مؤمن ایمان جس کا تقاضا کلام پاک اور اعمال صالحہ، تو ان پر نہ کوئی خوف آئندہ کے لیے اللہ کا تعاون رہے گا ہر وقت، جان کنی کے وقت، عالم برزخ میں، قبر میں، اٹھتے وقت، پل صراط، ہر جگہ، اور نہ کوئی غم، پیچھے جو کیا جو گیا اس پر غم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لستم علی شیء، کیوں، وجہ کیا، دلیل تو سنیے، لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون۔ لستم علی شیء، تمہاری کوئی حقیقت نہیں، بنیاد نہیں، کیوں، ہم نے لیا میثاق بنی اسرائیل سے، عہد لیا، کون سا عہد، توحید، دین کو پہنچانے کا، اس پر عمل کرنے کا، اور ہم نے اس کے لیے رسول بھی بھیجے۔ اب کیا چاہیے انہیں، شریعت بھی دی، کتاب الہی بھی دی، اور رسول بھی بھیجے۔ ایسا نہیں کہ ترک چھوڑ دیا اسی زمین پر تبلیغ کرے، نہیں، کلما جاءہم رسول، جب بھی ان کے پاس رسول آیا کوئی بھی، بما لا تہوی انفسہم، جب وہ حکم لایا ان کے چاہنے کے خلاف، لا تہوی انفسہم، ہم کہیں گے خواہشات نفس کی خواہش کے مطابق نہیں تھا، تو فریقاً کذبوا، کسی کو جھٹلا دیا اور کسی کو قتل کرتے رہے۔ کہا کہ سود حرام تو نہیں سنتے، رجم کی سزا نہیں سنتے، تو حضرت یحییٰ زکریا کئی نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، دربدر کیا، تو یہ ان کی حالت رہی، کیفیت رہی۔ تو جو ایسے اعمال کرے وہ کس اور کہے کہ نحن احباء اللہ ونحن ابناء اللہ، کہے کہ ہم اللہ کے بیٹے بھی اور پسندیدہ بھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لستم علی شیء، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ تم بھی ان کے نقش قدم پر چلو گے، قسم کھا کر فرمایا، تو آج بھی کتاب ہماری متروک ہے، تو متروک ہوگی، چھوڑ دیے ہیں، ہجر کر دیے ہیں، تو کل قیامت میں رسول پوچھیں گے کہ اس کتاب کے ساتھ تم نے کیا کیا، تو کیا ہوگا۔ اچھا سنیے، قواعد کی طرف توجہ دیں۔ فریقاً کذبوا، کذب، کذبا، کذبوا، پاسٹ، ماضی، جھٹلایا، ٹھیک ہے۔ ذرا سنیے، یہ سب قرآن میں ہی ہے، ہماری امت کہاں کھو گئی۔ ہاں، وَفَرِيقًا قَتَّلُوا، تو ایک کچھ نبیوں کو قتل کیا، مگر قتلوا نہیں ہے، کیا ہے، یقتلون، کیوں، ہاں ایسا کیوں، کہیں تو جھٹلایا اور کہیں پرزنٹ قتل کرتے رہے، قتل کرتے ہیں، قتل کریں گے، یہی ہے نا، یہی تو سمجھنے کی بات ہے۔ اس لیے کہ جھٹلایا، قتل کرنا، اس کے اثرات باقی رہتے ہیں، عظیم جرم کا ارتکاب ہے، اس لیے یہ نہیں کہتے کہ قتل کر دیا جی۔ تو کوئی بھی شخص چاہے جرم ہو چاہے حسنات ہوں، اسے ماضی کا صیغہ استعمال نہیں کیا جاتا، یہ سب کلام پاک میں ہے۔ کہتے ہیں کہ اچھا
ترجمہ کیجئے، غور سے سنیے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ترجمہ کیا؟ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ تھے کیوں نہیں کہتے؟ وہ تو تھے، اس لیے کہ وہ زندہ ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں میاں یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، آپ کی رسالت ابھی زندہ ہے، قیامت تک کے لیے چل رہی ہے، اور یہ اسلوب قرآن ہے، آپ قرآن سے ہٹ کر کہاں فتوے لگا رہے ہیں؟ تو رسالت کیا ہے؟ زندہ ہے، قیامت تک کا یہ کلام پاک رہے گا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ زندہ۔ ہم ایک امام بخاری، کبھی آپ نے سنا کہ امام بخاری نے فرمایا تھا، کتاب میں لکھا تھا؟ نہیں، بخاری ابھی زندہ ہے، امام بخاری لکھتے ہیں، امام بخاری کہتے ہیں، امام حنیفہ کہتے ہیں، کبھی کسی سے سنا تھے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ قواعد، یہ عربی اور قرآن کا اسلوب، صرف قواعد نہیں، قرآن کا اسلوب جگہ جگہ دیکھیے تو فریقا کذبوا وفریقا یقتلون، ٹھیک ہے، اس لیے انہیں کیا کہا گیا؟ لستم علیہ سے۔ تو پھر اب بھی یہی حسد بڑھ رہا ہے، اگر ہم یہ کلام پاک کو پھیلائیں تو ان کو جو دبا ہوا ہے، ان کی جو کتابیں یہ دب جائیں گی تو ان کو ہم سے حسد ہوگا، تو کیا کیا نام دیں گے نہ جانے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سے ہر فرد کو نیک توفیق دے۔ اچھا، اس کے باوجود گمان ان کا نیک، ان کا کیا گمان؟ ہم تیرے محبوب کے امتی ہیں، کیا ادھر تو قرآن چھوڑ دیے، ہم امتی ہیں، محبوب کے امتی ہیں، تو یہی تو گمان وہ اہل کتاب کرتے تھے۔ تو سنیے، وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ حسبوا، حسیبہ حسیبہ حسیب، گمان کرنا۔ اگر اس کا زیر تبدیل کر دیں، حسبو تو لگے حساب کتاب کرنے، محاسبہ کرنے، تو یہ حسیبو، یاد رکھنا۔ تو انہوں نے گمان کیا کہ اللہ تکون فتنہ، فتنہ کے معنی امتحان کے، آزمائش کے، اختبار کے، اس کے معنی گرفت کے بھی۔ تو یہ رزلٹ ہی ترجمہ ہے، ترجمہ نہیں، اس لیے کہ امتحان تو مطلب امتحان کے بعد کیا ہوگا؟ رزلٹ نکلے گا نا، یا پاس یا فیل، یا انعام یا گرفت۔ تو انہوں نے گمان کیا کہ گرفت نہیں ہوگی، پکڑ نہیں ہوگی، پکڑ نہیں ہوئی، اس لیے کہ احبا اللہ ہے نا، وہ ابنا اللہ، فعمو تو کیا ہو گئے؟ اندھے ہو گئے، وسمو بہرے ہو گئے، مطلب دیکھتے نہیں، عبرت لیتے نہیں، بستیاں کھنڈر بن گئی، سنتے نہیں، تو ان پر گرفت آئی، بخت نصر آیا، ان کے شہر کو ویران کر دیا، انہیں بابل کے قید خانوں میں ٹھونس دیا، عذاب جھیلتے رہے، پھر توبہ کی، ثم تاب اللہ علیہم، تو جیلوں سے چھوٹ کر آئے، توبہ کی، پھر وہی، ثم عموا، پھر اندھے ہو گئے، پھر بہرے ہو گئے، کثیر منہم، بہت رہے، جو بچے وہ بچے۔ تو واللہ بصیر بما یعملون، اب یہ صفت آئی، میں بار بار کہتا ہوں ہر جگہ صفت کے معنی مختلف، واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ خوب دیکھتے ہیں، کس کے مقابلے میں آیا؟ اندھے۔ کبوتر بلی کو دیکھتا ہے نا تو آنکھیں بند کر لیتا ہے، سوچتا ہے کہ بلی بھی نہیں دیکھ رہی ہے، تو بند کر لے، بلی تو آ رہی ہے جی، تو تم اندھے ہو گئے، اے کتاب جن کے ہاتھوں میں ہے، تم اندھے ہو گئے، آنکھیں بند کر لی کلام پاک سے، کتاب الہی سے، تو سنو، تم تو اندھے ہو گئے، واللہ بصیر بما یعملون، تم جو بھی کرو اللہ خود دیکھ رہا ہے۔ کیسے صفت کے معنی میں ہر جگہ آپ دیکھیے، یہ صفات الہی کبھی سیر نہیں ہوں گے، سیراب نہیں ہوں گے۔ تو واللہ بصیر بما یعملون، ذکر ہوا کس کا؟ اے رسول بلغ، خطاب ہوا اہل کتاب سے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم سے بھی،
اب ذکر ہو رہا ہے کس کا؟ دوسرے اہل کتاب نصارہ. تو سنیے، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. تجوید، کیونکہ میں تجوید کے بھی مسائل بتاتا ہوں. مأواہ النار، اگر تجوید نہ ہو تو ماں، تو ماں نہ پڑھے، مأوا، اس لیے کہ میم کے بعد کیا ہے؟ حمزہ، اس پر جزم، تو ماں نہ کہ ماں. کفر کیا کنہوں نے؟ جنہوں نے کہا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ وہی مسیح ابن مریم. اس کا نام کیا ہے اس عقیدے کا؟ حلول. ایک تو ہوتے تثلیث، تثلیث ابھی دوسری آیت میں آ رہی ہے. وہ جو حضرت مریم کا، عیسیٰ ابن مریم جو لگائے فوٹو، وہ تثلیث. ابھی حلول. حلول کسے کہیں گے؟ یہ حلول پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. حلول یعنی جیسے کہ شکر کو چائے میں داخل کرنا اور ہلانا، خلاص چائے میں شکر مل گئی، ملی نا، دودھ میں مل گئی، اسے کہیں گے حلول. تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم میں حلول کر کے مریم کے بطن سے باہر نکلا. اسے کیا کہیں گے؟ حلول. جی، اللہ تعالیٰ پتھر میں حلول کر گیا، عبادت شروع کر دیں. درخت میں حلول کر گیا، سمندر میں، پہاڑوں میں، اس کا نام کیا؟ حلول. تو انہوں نے کہا کہ اللہ وہی عیسیٰ ابن مریم، ایک ہی، وہی اللہ، صرف فرق یہ ہے کہ مریم کے بطن سے آیا دنیا میں. ٹھیک ہے. تو جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ وہی اللہ، وہ کہتا ہے یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب تمہارا بھی. کیا کہتا ہے؟ میں اللہ نہیں، وہ تو یہ کہتا ہے. پھر کیا کہتا ہے سنیے، انہ من یشرک باللہ، یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ اللہ وہی عیسیٰ، یہ شرک ہے. اور جو کوئی شرک کرے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت حرام، مأواہ النار، جہنم ٹھکانہ. اور اس نے چونکہ اللہ کو اس کا حق نہیں دیا اس لیے ظالم. اب تو سمجھتے ہیں ظالم کے معنی، ایسی کوئی مدد نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی یہی کہا کہ جو کوئی شرک، تو کیا شرک کا شبہ، شرک کے شبہ سے بھی بچے رہو. مگر انہیں بھی اللہ کی جگہ پہ پہنچا دیا نا. عیسیٰ ابن مریم تو معجزات پھیلاتے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کیا ہے؟ وہ بھی مردوں کو کھڑے کرتے تھے، ہے نا ان کے بارے میں. تو انہوں نے ان کی کتاب میں لکھ دیا ہے جو عیسیٰ ابن مریم کہے گئے کہ شرک سے کیا، شرک کے شائبے سے بھی بچے رہے. جی. اب تثلیث، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. یہاں بھی پڑھتے ہیں ثلاثہ، ثلاثہ، الف نہیں ہے، زبر کے بعد ہاں، ثلاثہ. یہاں کے قراء عرب کو دیکھیں کیسا پڑھتے ہیں. وما من الہ الا الہ واحد وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور انہوں نے بھی کفر کیا ہے جنہوں نے کہا کہ ثالث ثلاثہ، اللہ کون ہے؟ تیسرے میں کا تیسرا. ثالث یعنی تیسرا، ثانی یعنی دوسرا. سورہ کہف میں جائیے، رابعہم چوتھا، کتا چوتھا تھا، سامنہم آٹھواں، تو ثالث ثلاثہ، تین میں کا تیسرا. تو کیا مطلب؟ یہ تیسرا، تو تیسرے کے لیے دو کا ہونا ضروری. تو استغفر اللہ، اعوذ باللہ، کہ ایک خدا کی تکمیل دو کے بغیر نہیں ہوتی. ثالث ثلاثہ. اچھا، اس میں بھی فرق کر گئے، اللہ، مریم اور عیسیٰ. دوسرا اللہ، عیسیٰ اور روح الامین. اس میں بھی دو فرقے ہو گئے. تو صحیح کون سا؟ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. جی، اللہ وہ اکیلا احد.
تو انہوں نے کہا کہ ثالث اللہ ثالث ثلاثہ، لیکن کیا یہاں وقف لازم ہے؟ رک جائیے، اگر رکے نہیں تو معنی میں خرابی پیدا ہوگی، اس لیے کہ ثالث ثلاثہ بات ختم ہو گئی، اب اس کی نفی، وما من الہ الا الہ واحد، دیکھیں نا، یہاں ملا کر پڑھنا درست نہیں، اس لیے کہ دوسری بات ہو رہی ہے، نفی ہو رہی ہے، اور یہ ان کا عقیدہ باطل ثالث ثلاثہ، تو عقیدہ باطل اور عقیدہ صحیح ملا کر نہ پڑھیے، ٹھیک ہے؟ اللہ تو صرف ایک ہی ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اگر اس بات سے باز نہیں آئے، ان تک پہنچا دے کہ جو ثالث و ثلاثہ عقیدہ جن کا جو رکھتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، مس یمس چھونا، تو جب کوئی کسی کو چھو گیا تو مطلب پا گیا، تو عذاب چھوئے گا تو پا جائے گا، عذاب علیم، دردناک عذاب انہیں چھوئے گئے انہیں آدھا پہنچے گا۔ لیکن سنیے قواعد کیا فرماتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کیا مطلب منہم؟ کبھی سنے ہوں گے من تبعیضیہ، سنے ہوں گے نا، پڑھتے ہوں کتابوں میں، تو بولیں گے یہ کیا لکھتے ہیں علماء لوگ، تبعیضیہ اور بیانیہ، نہیں، اس کے بڑے اس کا تعاون ہے قرآن کے سمجھنے میں، تو تبعیضیہ کبھی یعنی کیا چند، تو اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، تو ان میں سے چند کو عذاب علیم، کیا مطلب منہم، کہ جو توبہ کیے ایمان لائے تو خارج ہوئے، دیکھیں نا، تو من تبعیضیہ، کبھی کبھی من بیانیہ، تو یہ میں اس لیے بتاتے رہتا ہوں تاکہ قرآن کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو جب تبعیضیہ ہے، یہ اگر باز نہیں آئے، اور دیکھیے لوگ ایمان لاتے ہیں، کئی کرسچن ایمان لاتے ہیں، کیوں لاتے ہیں؟ منہم، تو اللہ نے موقع دے دیا، تو سنیے، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون واللہ غفور رحیم، کیوں توبہ نے متوجہ ہوتے اللہ کی طرف؟ ہو جائیے، آپ نے کہہ دیا ثالث و ثلاثہ، آپ نے کہہ دیا کہ حلول، آپ نے کہہ دیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی بخش دیں گے، ان کے پاس بھی صلاحیت ہے، افلا یتوبون، آ جائیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، یستغفرون، مانگے بخشش، واللہ غفور رحیم۔ اب سنیے حقیقت عیسیٰ ابن مریم، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامہ صدیقہ، دیکھیے صدیقہ نکقا، کانو یاکلو یاکلان، کانا یاکلان الطعام، انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ عیسیٰ ابن مریم سوائے رسول کے کچھ، الا رسول، رسول تھے، پیغمبر، آپ انہیں اللہ کہنے لگے، قد خلت من قبلہ الرسل، اس کے پہلے کئی رسول آئے، تو یہ بھی رسول ہیں۔ اچھا، اس کی ماں نے شادی نہیں کی، امہ صدیقہ، تو دو ہوئے صدیق، ایک ابوبکر صدیق اور دوسری مریم صدیقہ، بڑا رتبہ ہے، بڑا درجہ ہے، نبیوں کے بعد درجہ کس کا ہے؟ صدیق، جی، تو صدیقہ۔ لیکن عجب بات ہے کہ جو قرآن عیسیٰ ابن مریم کو، عیسیٰ کو بھی پاک بتاتا ہے، مریم کو بھی پاک بتاتا ہے، اگر مریم صدیقہ نہیں، پاکیزہ نہیں، تہمت لگائے تو عیسیٰ کون؟ عیسیٰ پر بھی تہمت لگی نا کہ ولد الزنا، مگر یہ کلام پاک کہتا ہے کہ ماں بھی پاکیزہ، وہ بھی پاکیزہ، مگر وہ قوم مسلمانوں پہ الزام تھوکتے ہیں، ان کے دشمن بنے ہوئے، کیوں؟ عارضی دوستی اسلام کے خلاف، تو یہ تو مسلمان ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ پاک، اور صرف یہ کہتے ہیں کہ رسول۔ اچھا چلے، کانا یاکلان الطعام، کیا صفت لا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ دونوں کھانا کھاتے تھے، بڑی عجیب بات ہے، سوچیں گے یہ کھانا کھانے کی کیا ضرورت لانے کی، کھانا کھاتے تھے، ان کے پاس جو جسم تھا یہ اپنے جسم کی بقا کے لیے محتاج تھا کھانے کا،
تو جو جسم محتاج ہے اپنی بقا کے لیے، وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ تو حیون ہے، بذات خود زندہ ہے، قیوم ہے، بذات خود باقی ہے، وہ اللہ ہے۔ جو کھانا کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ صفات سے پاک ہے، ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، لہذا جو کھانا کھاتا ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، ذرا دیکھیے تو صحیح ہم کیسے کیسے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انظر دیکھیے کہاں رائے حق سے بھٹکے 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 پھر رہے ہیں۔ کیا ہے؟ کلام پاک میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، مگر بھٹکے پھر رہے ہیں۔ مگر کون؟ صرف یہود نصارہ نہیں، جن کے پاس کتاب الہی ہے اور وہ بھٹکے پھر رہے ہیں۔ ساری مثالیں ہیں۔ تو آخر میں سنیے، جو پرستش کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ آخری آیت، آخری آیت مطلب آج کے درس کا اختتام، اور انہیں بھی ایک منطقی بات پیش کی جا رہی ہے۔ کہہ دو اے نبی، کیا تم پرستش کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر؟ کس کی بات؟ کس کی ہو رہی ہے؟ عیسیٰ ابن مریم کی، عیسیٰ ابن مریم کی۔ قواعد کی طرف توجہ دیں۔ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، ما لا، جو اختیار نہیں رکھتا نہ نقصان دینے کا نہ نفع۔ تو عیسیٰ ابن مریم اور سب صحابی بھی آئے اس میں جو کواکب پرست تھے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ماں کس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور من کس کے لیے؟ تو عیسیٰ تو من میں شامل ہوئے، فرشتے یعنی ملک، جن اور انس، ان کے لیے من، اس کے علاوہ سب کے لیے ماں۔ بندر ہے، اونٹ ہے، گائے بیل ہیں، سب کے لیے ماں، درخت شجر سب کے لیے ماں۔ لیکن عیسیٰ ابن مریم کو یہاں ماں میں شامل کیا۔ یہی تو بات سمجھنے کی ہے کہ تم جن کی پرستش کرتے ہو، چاہے عیسیٰ ابن مریم ہو، چاہے مریم ہو، چاہے کواکب ہو، یہ مخلوق ہونے میں مشترک ہیں، اس لیے سب کے لیے ماں۔ تو ماں لا یملکو، نہ انہیں اختیار ہے نقصان دینے کا نہ نفع دینے کا ہے۔ نقصان دے سکتے ہیں، نفع دے سکتے ہیں۔ نفع تو کیا، یہ سنتے بھی نہیں، یہ سنتے بھی نہیں۔ بیدار کرنے کے لیے گھنٹی بجانی پڑتی ہے کہ اٹھیے ہم آئے ہیں جی، اور یہ کہ قوالیاں لگانی پڑتی ہیں، قوالیاں شروع کرتے ہیں کہ ذرا شور گول ہو تاکہ سوچیں کہ لوگ آئے ہیں، نذرانے کرنے پڑتے ہیں۔ وہ سنتے نہیں، سنتے ہیں، سنتے نہیں۔ مگر اللہ کیسا ہے؟ واللہ هو السمیع العلیم، وہ خوب سننے والا ہے، وہ خوب جاننے والا ہے۔ تو جنہیں تم پوجا کرتے ہو جن کی، وہ سنتے بھی نہیں، وہ جانتے بھی نہیں کہ تم نے وہاں جا کے نذرانے چڑھائے ہوں گے، ہے نا۔ یہ صفت یہاں آئی ہے۔ ذرا سنیے تو صحیح، کیا کہتے ہیں لوگ ہمارے، کیا کہتے ہیں؟ کوئی ذات یہ سننے کی صفت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ نزدیک سے بھی سنتا ہے، دور سے بھی سنتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو زندہ ہے اس کی بھی سنتا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم زندہ ہے کہ نہیں؟ آسمان پر ہیں، فوت تو نہیں ہوئے، مگر نہیں سنتے۔ کیوں نہیں سنتے؟ دور ہیں۔ اس لیے کہ تم کسے پکار رہے ہو؟ جو سنتا بھی نہیں اور جانتا بھی نہیں، وہ ہیں آسمان پر۔ تو جو زندہ ہے وہ نہیں سنتا، تو جو قریب میں جو متوفا ہیں، کیا کہتے ہیں 12 وفات، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متوفا ہیں، وہ کیسے سنیں گے؟ بتلائیے۔ جو نبی زندہ ہے نہیں سنتا، جو تو متوفا ہے وہ کیسے سنے گا؟ اچھا دلیل، هو السمیع العلیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنو اے مسلمانوں، اے مومنوں، جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھ لیا کرو۔ پڑھتے ہیں؟
پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ هو السمیع العلیم، وہ سنتا بھی اور جانتا بھی ہے کس نے 100 پڑھی اور کس نے 3. ٹھیک ہے. پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا قواعد کی طرف آئیے. پھر بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں؟ اچھا آپ کہتے کیا ہیں؟ آپ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہو کہ اللہم، اے اللہ. کیا مطلب؟ اے اللہ. وہ سننے والا ہے. اے اللہ صلی علی محمد، رحمت بھیج محمد پر. پھر آپ یہ سوال کیوں کرتے ہیں؟ خود اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ یوں درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی محمد وبارک علی محمد، ہے نا. تو مطلب کیا کہ اے اللہ جو سننے والا ہے. اتنا کافی ہے. یہ ضعیف احادیث کا حوالہ دے کر لوگ گمراہ کرتے ہیں. ضلوا واضلوا. تو کہنا یہ ہے کہ وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے. ہم درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. چلیے ایک سوال تھا. جی. یہ آپ نے بھی لستا کا میننگ معنی بتایا. جی. کسی چیز لستو ملاش ہے. جی. تو اس کا الگ بھی وہ میننگ ہے کہ وہ پہلے بھی بتایا تھا الستو برب. یہ لستا وہ لستا. ہاں نہیں، اس میں ایک کوئسچن اس میں زیادہ لگا. یعنی کیا سوال ہو گیا اس میں. تو لس اصل میں لیس کے معنی نہیں، عدم. لیس کے معنی کیا؟ نہیں. تو لیس سے لیس لیسا لیسو بھی گردان یاد کرے نا. لیس لیسا لیسو کتنے ہوئے؟ 3 پاسٹ کے. پھر مخاطب لست لستما لستم، پھر لستی لستما لستن لستو لسنا. یاد کریں 14 سے لے تو سمجھ میں آئے گا. تو لستو فرسٹ پرسن. الستو کیا میں نہیں ہوں، وہ ہے نا. الست کیا تم نہیں ہو. تو ابھی آئے گا لیس کیا ہے؟ لیست. تو انشاءاللہ گردان یاد کروا دیتے ہیں آپ کو تو سب سمجھ میں آئے گا. تو یہ جو ہے نا 14 سے یاد کر لیں خلاص ماہر ہو جائیں گے آپ. لیسا لیسا لیسو لیسا. آیت نمبر 73 میں جی ثالث و ثلاثہ کی جو باری ہے 73 میں. جی کہیے. ثالث و ثلاثہ. ہاں طالب صلاح تھا. یہ آیت نازل آدی اس کے بعد نفی کر دی گئی آیت کی. جی نفی کر دی گئی اس کے بعد. ہاں اس کے بعد میں نفی کر دیجیے. کیوں اس کی وجہ کیا ہے؟ نفی آیت نازل کیوں نفی کرنا ہے؟ مطلب ان کا قول نقل کیا. ان کا قول کہ یہ کہتے ہیں کہ ثالث و ثلاثہ. ہاں جب انہوں نے وہ جو ایک درس میں نے بتایا تھا کہ سینٹ پال اور مختلف جماعتیں بیٹھی ہیں. کسی نے کہا کہ سنیے کہ مریم جو ہے یہ اللہ نہیں، مریم ایک عورت ہے. اللہ اس کے بطن سے باہر نکلا، لہذا اللہ کی ماں ہے، اسے کافر قرار دیا. تو یہ سب بیٹھ کر انہوں نے مختلف ایک دوسرے کو کافر کہتے رہے. جس کا ذکر اللہ نے کیا والقینا بینہم العداوۃ والبغضاء. تو ان کے اس قول کو بیان کیا تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو. اور پھر اس بات. جی بہت اچھا. جی آپ جی کہیے. انگلش میں ٹرینیٹی بولتے ہیں. جی وہی کہ اس میں لیکچر میں آیت کو وہ کہتے ہیں میری جیسز اینڈ ہولی گھوسٹ. ہاں مطلب ہے میری ذات کی رکھنا ہے کہ اس میں بہت آتا ہے. کفر راستہ بتائے گا. ہاں بمبئی میں یہی ہوا نا، کفر نے راستہ بتایا. اور یہ چیز ہمارے بھی کمزوری ہے جو دوسروں تک نہیں پہنچتی. مگر چونکہ ہم احتیاط کرتے ہیں، اگر مناسب ہو تو نام لے لیا کریں. لیکن میرے خیال سے سمجھ تو گئے نا سب، مثال سمجھ تو گئے نا. بمبئی میں یہی ہوا، اپنے کرے کیا نام تھا اسی نے بتایا تو کفر نے راستہ بتایا نا.
تو اگر مناسب سمجھتے ہیں تو ہم نام لے لیا کریں، کیا خیال ہے؟ یا ہاں اشارہ سے سب سمجھ گئے؟ ایک سوال یہ ہے جی کہ سیرت کے پس منظر میں پورا آپ کا ادھر رہا جی جی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی نہ تو پرچھائی پڑتی تھی جی اور نہ ان کے اوپر مکھی بیٹھتی تھی. ہاں یہ ماشاء بڑا اللہ. عام اور بڑا حقیقت سے دکھتا ہے. جی جی سوال تو سمجھ گئے نا. یہ تو بہت مشہور ہے کہ آپ کا سایہ نہیں. جی اچھا ہمارے یہاں مشہور ہے کہ کسی کا سایہ نہ ہو تو بھوت ہوتا ہے. ہمارے یہاں مشہور ہے جب آدمی آئے سامنے تو ذرا دیکھیں پہلے اس کا سایہ ہے کہ نہیں. اچھا اب لیکن لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے. تو بات یہ ہے کہ کلام پاک اور سیرت رسول آپ پڑھیں گے تو اصلی منہج ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعصمک من الناس، لوگوں سے بھی دنیا کی تپش سے بھی تو بادل سا اوپر سے گزرتے تھے. تو جب سورج اور آپ سب کے درمیان میں بادل ہو تو سایہ کہاں ہوگا؟ اس لیے سایہ نہیں گزرتا تھا. اب انہوں نے لوگوں نے اس کا ایک پہلو لے لیا، یعنی آپ کو بشر سے خارج کر دیں. اگر بشر ہوتے تو آپ کا سایہ، مگر اے احمقو بتوں میں ڈال دیا. ہاں بشر تھے. چلیے ریاض صاحب کچھ کہہ رہے تھے. اچھا نہیں مکھی جب لوگوں سے حفاظت کی ہے تو جانوروں سے حفاظت، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں حرم میں شریف میں سمجھنا بہت آسان ہے کہ کبوتر وغیرہ غلاظت نہیں کرتے ہیں حرم کے اندر، دیکھ رہے ہیں نا. تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. یہ ایک معجزہ ہے نا، معجزہ ہے. ہاں تو ان کو حکم ہے نا ایسا، ہاں اللہ کی طرف سے. تو اسی طریقے سے جب لوگوں سے حفاظت کی ہے تو مکھیاں کیا ہے، لیکن وہ جو سائے کا ہے وہ غلط طریقہ. بہرحال میں نے کوشش کیا. اب یہ کہ کامیاب کوشش ہے. کوشش کرتا ہوں کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے، لیکن نوٹ کر لیا کریں قواعد. اور نام لینا میں زیادہ مناسب نہیں سمجھتا. کہیے جی کہیے کیا سوال ہے ابھی؟ وہ پتہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ یہ جب حفاظت تھی تو وہ جو زہر تھا وہ آپ سب کیسے جی آخر میں جو زہر کھا لیا؟ ہاں نہیں زہر کھایا نہیں، چکھا صرف اور زبان پر لگائے تھے تو اس نے کہہ دیا کہ مجھ میں زہر لگا ہوا ہے. اچھا اس نے کہا ہاں بولا تو حفاظت ہوئی نا ایسا کیسا. نہیں